بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, یہ جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے, تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے, کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا. دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے. چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں. آپ یہ دھوکے والا کام نہ کریں. کسی نے ایک سوال کیا, بہرحال سوال کا انداز بہرحال میں تھوڑا سا صرف چینج کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انگریزی فلموں میں جو لوگ جو ہے بتاتے ہیں جس کے اندر لوگ کس کرتے ہیں, جو منہ میں منہ ڈال کر کرتے ہیں, جس کو بہرحال عام زبان میں بہرحال اس کو فرینچ کس بولتے ہیں. ٹھیک. یہ تفصیلات میں اس لیے جا رہا ہوں کہ پھر میں طالب علم ہوں, یہ تمام چیزیں ہمارے اسٹڈیز میں پارٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ شخصیت سازی میں اور اس میں بہرحال تو اس کو فرینچ کس بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا ایسا بوسہ لینا, اردو میں احترام کی زبان میں آ رہا ہوں, بوسہ لینا فرینچ اعتبار سے کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے شریعتاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. سمجھ رہے آپ کہ منہ میں منہ ڈال کر جو بوسہ لیتے ہیں کس جس کو کہتے ہیں فرینچ کی عام زبان میں, تو ایسا کرنا شریعتاً حرام نہیں ہے, بلکہ یہ تو محبت کے تقاضوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ ماں عائشہ فرماتی, بہرحال وہ روایت حیض سے بھی متعلق, آپ فرماتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی اور ایک گلاس سے پانی پیتی, جس جگہ سے میں پانی پیتی رسول اللہ کو جب وہ گلاس دیتی تو آپ وہیں سے پانی پیتے. پھر وہ فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی اور جس بوٹی کے جس ہڈی کے جس حصے پہ سے گوشت کھاتی اسی حصے سے وہیں سے آپ سے کھاتے. حیض کی حالت میں ہوتی, مطلب حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی, یہ بتانا بھی بہرحال ایک چیز یہ بھی آ گئی. دوسرا ظاہر سی بات ہے جہاں سے عورت پانی پیں گی تو لعاب لگ جائیں گے نا. ٹھیک. اور یہ بات یاد رکھیے تھوک جب نکلتا ہے منہ سے تو غلاظت ہے, منہ میں جب ہوتا تو پاک ہے, یاد رکھ. اس لیے کہ آپ سب نے کئی بچوں کو کھجور چبا کے منہ میں ڈالا, ان کی کئی بچوں کو آپ دم کرنے کے لیے اور بڑوں کو پھونکتے ہیں, اور دم میں ایسا پھونکا جاتا ہے اس میں تھوک اڑتا ہے. بہت سے لوگ بولتے تھوک بولے تو نہیں, یہ بھی دم کرنے کے طریقے میں کہ ایسا پھونکا جائے جس میں تھوڑا سا تھوک اڑنا, تو اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں. اسی طرح کچھ صحابہ کو تکلیف تھی, آپ نے اپنا لعاب نکال کر اس پہ لگا دیا, اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے کرے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں, کوئی مانع نہیں تھی, بلکہ محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزہ ضائع ہو جائیں گا, اس لیے کہ جب ایک آدمی کو تھوک دوسرے آدمی منہ میں جائیں گا تو روزہ اس کا اس سے ٹوٹ جائیں گا, کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے اور ظاہر سے اس میں منہ میں جا رہا ہے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ لیتا ہے تو وہ اوپر سے لے سکتا ہے, لیکن جو اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ اردو میں اس کو کیا نام بولتے ہیں, ورنہ لوگ مجھ پہ الزام لگا دیں گے بھائی فرانس کا نام لا لیے تم نے اور پہلے فلاں ہے. تو بہرحال شرعی اعتبار سے مجھے نہیں معلوم, چونکہ فرانس کی بہت ساری چیزیں دنیا میں مشہور ہے, اس کی داڑھی مشہور ہے, اس کا کس مشہور ہے, اس کا فلاں, اس لیے میں نے وہ نام لیا. دنیا کے اعتبار سے بہرحال جو بھی اس کو اردو زبان میں بولے, بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس کا شرعی حکم بتانا. تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی ہو یا راستہ چلنے والا مسافر. پردیسی مطلب دوسرے دیش سے آ کے سمجھ لیجیے انڈیا سے کوئی گلف گیا تو وہاں کیسا رہتا ہو, پردیسی. بہت منیمم چیزیں, ایک بیڈ ہونا, اس کو ایک چولہا بن گیا بس کافی ہے, چند استعمال کی چیزیں, چونکہ واپس انڈیا آنا ہے نا, تو پردیسی جیسا رہتا ہے. یا پھر
جیسا مسافر، مسافر کیسا چلتا ہے؟ یہاں سے نکلے ہوٹل گئے، ہوٹل میں جو ضرورت کی چیزیں لی، کھایا پیا، کوئی برتن وغیرہ خریدتے بھی نہیں، ہوٹل میں گئے وہیں کھائے وہیں چھوڑ دیے، آگے سفر پہ چلے گئے۔ اچھا مسافر وہ ہے جو ہلکا پھلکا ٹریول کرتا ہے، لیسٹ اس کے پاس سامان ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ اور بیوقوف مسافر وہ ہوتا ہے جو بہت سامان لاد دیتا ہے، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، پتا چلا وہاں گئے تو اتنا ویٹ نہیں چلتا، ٹرین میں گئے تو ٹی ٹی بول رہی تو 2 سے زیادہ بیگ لا لی، چلو اس کا فائن بھرو، بس میں چلے تو بول رہی ہے تو تم پورا مال گاڑی سمجھے گیا اس کو۔ تو لسٹ ٹریول کرنا ہلکا پسند بھی ہے، اچھا بھی ہے، بوجھ بھی کم اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس طرح رہو جیسے پردیسی ہو یا جیسے مسافر ہو۔ اسی طرح جو ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک واقعہ تھا، بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا، انہوں نے ایک بار اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ آپ مال اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ میں فن ہے، ہنر ہے، بڑی کوالٹیز ہے آپ میں، آپ چاہے تو کوئی پوزیشن لے سکتے خلیفہ سے، مال آپ کما سکتے بہت، پھر آپ کیوں اتنا سادی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اور انہوں نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارے آگے بڑی دشوار گھاٹی ہے، اسے گزرا بار یعنی زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہیں گزریں گے اور ہلکے بوجھ والے اس میں سے آسانی سے گزر جائیں گے، اس لیے میں جو ہے منصب اور زیادہ کمانے کے پیچھے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ منصب اور زیادہ اس لیے نہیں کماتا ہوں کہ ایک گھاٹی ہے، اس کے بعد گھاٹی تو آخرت، اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی میں ہلکا پھلکا گزروں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہلکی پھلکے گزریں گے ان کے لیے گھاٹی اچھی ہے، تو لہٰذا ہلکی پھلکے رہنا، زیادہ چیزیں وہ نہ ہونا بلکہ کم از کم چیزوں کو استعمال کرنا شریعت نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کے بہت کم سامان تھا گھر میں، کھجور کی چٹائی بڑی رف ہوتی ہے، یاد رکھیے، کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو جسم پر پورے نشان پڑ گئے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے تو کہا اور فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم صحابہ کر دیتے آپ کے لیے انتظام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اور کہا مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا دینا؟ میرا تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کسی مسافر کا ساتھ جو ہے ہوتا ہے، جو سائے دار درخت میں بیٹھتا ہے اس کے بعد اٹھ کر چل دیتا ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، یہ بستر وغیرہ مجھے نہیں چاہیے۔ میری مثال تو ایک مسافر کی ہے جو جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر لیٹتا ہے، جب تھکان دور ہو گئی تو وہاں سے پھر نکل جاتا ہے، جو ہے درخت کے جو ہے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا، تو مجھے یہ سب چیزیں لینا دینا نہیں، لہٰذا تم میرے لیے بستر مت بناؤ۔ یہ جامع ترمذی کی بات۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم پر فقیری، ٹھیک ہے، اور نادری آنے سے نہیں ڈرتا، تم غریب ہو جاؤ گے میری امت والوں، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی، پھر تم اسے بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسے انہوں نے چاہا، اور پھر تم کو اللہ برباد کر دے گا جیسے ان کو برباد کر دیا۔ تو مجھے تمہاری غریبی سے ڈر نہیں ہے، تمہاری مالداری سے ڈر ہے۔ تو ایک غریب پھر بھی جی لیتا ہے لیکن مالدار کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیے، حدیث یہ بتا رہی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ آئیے اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مطلب اتنی چیزیں رکھو جتنی استعمال کی ہے، ہمارے پاس تو ایکسس میں ہوتی ہے نا، 50 جوڑے لڑکے میں، 10 جوڑیوں میں جوتے لڑکے، 50 گھڑیاں لڑکی، اس کے بعد ہی مطمئن نہیں، ارے تم نے یہ پہن لیا اب میرے کو یہ بھی خریدنا پڑے گی کیونکہ اس نے یہ پہنا، ارے اس نے یہ بھی لے لیا اب مجھے یہ بھی لینا ضروری ہو گیا، ارے ان کے پاس وہ کپڑے آگے نے مجھے لینا ضروری ہے۔ ایک شادی میں چلے گی ہمارے گھر کی عورت، ارے وہاں تو یہ فیشن چل رہا، اب دلاؤ، اب گیا بیچارہ شوہر، اب دلا، اب گیا باپ بیچارہ، چونکہ بیٹی دیکھ کے آ گئی شادی، ہمارا حال ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھر میں ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تیری بیوی کے لیے، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے۔ ایکسس نہیں ہونا، جتنا ہونا اتنا، ایک تمہارے لیے ہو گیا، ایک بیوی بچوں کے لیے ہو گیا، ایک مہمان کے لیے ہو گیا نا، 3۔ اب اس سے زیادہ اگر ایکسٹرا ہے، بیڈز لگا کے رکھے آپ نے، تو وہ شیطان کے لیے، چونکہ اسراف ہے، ایکسس ہے، سمجھ رہے بات؟ ایکسس مت کرو، ہاں ضرورت ہے لو، ضرورت ختم ہو گئی اس کو چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم اپنا جو ہے بچا ہوا مال خرچ کر، یہی تیرے لیے بہتر ہے، جو اپنے استعمال سے زیادہ ہو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اسے روک کے نہ رکھ ورنہ یہ تیرے لیے موجب شر ہوگا، یہ تیرے لیے شر کی وجہ بن جائے گا، فتنے کی وجہ بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا اور کہا موجب شر ہوگا، بقدر ضرورت مال رکھنے پر ملامت نہیں ہے، اور انفاق کا آغاز ان سے کر جو تیرے رشتہ دار ہیں، نزدیک کے لوگ۔ تو ضرورت کے اتنا مال رکھنا چاہیے، لیکن ایکسس رکھ کر جمع کر کے رکھنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ فتنے کا باعث بنے گا ابن آدم، لہٰذا خرچ کرنے کی تو عادت ڈال لے۔ لا الہ الا